کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے، بھیک مانگتے رہیں گے ان کے دروازوں پر بیٹھ کر؟ اور جو الیکشن ہوئے ہیں، ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا، آپ کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا، میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اعتراض تھا۔ اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے، کچھ تھوڑا آگے پیچھے۔ اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ حضرت مجھے شرم آتی ہے، شاید میں کچھ اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کہوں جو آپ سمجھیں گے کہ میں تجاوز کر رہا ہوں، لیکن اسے بات کرنی ہوتی ہے۔ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کرتا ہے، پبلک میں بات کرے، پارلیمنٹ میں بات کرے۔ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ کون ان اسمبلیوں کو اور ان ایوانوں کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ کہے گا؟ کس طرح ہمارا ضمیر مطمئن ہے یہاں پر بیٹھنے میں؟ ہارنے والے بھی پریشان اور جیتنے والے بھی مطمئن نہیں۔ اس کیفیت میں حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں جو ہمارے لیے محترم بھی ہیں، ہمارے ہم سفر رہے ہیں، ہم ان کے ان جدوجہد کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کی جماعتوں کے اندر ان کے سینئر لوگ مجبور ہیں کہ وہ اپنی ہی مینڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں، اس پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ صرف اپوزیشن کی بات نہیں ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں۔ تو جمہوریت آج کہاں کھڑی ہے؟ یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے، ہم نے اپنے اصول پہ سمجھوتے کیے ہیں، ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں، اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے آقا بنائیں گے، یہی ہوتی ہے آخرت کی نشانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے پہلی بات کی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنے لیے مالکائیں جلیں گی، یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گی اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گی۔ اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھی، جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے، وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ کی پوری جماعت گواہ ہے۔ ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سازی پہ بات کی، اس کے لیے کمیٹی بنی،
وزیر قانون کے نگرانی میں میاں شہباز شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے. ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسودے پر اتفاق ہو گیا. اتفاق رائے کے باوجود اسمبلی میں نہیں آ رہا اس لیے کہ اجازت نہیں. کرتے کرتے بالآخر اسمبلی میں آیا وہ، اور آیا تو خواندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا. ہم پارلیمنٹ ہیں، ہم نے اس پہ اتفاق رائے کیا، اسمبلی تک میں لے آئے، پیش ہو گیا، پہلی خواندگی ہو گئی اور بالآخر اس کو ڈراپ کرنا پڑا. اتنا ضرور ہمیں پتہ چل گیا، اور میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے، کون رکاوٹ ہے ہمیں معلوم ہو گیا. بس اتنا ہی چاہیے تھا.